ہمیں جوائن کر لیا ہے. آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی ایک بہت ہی ویل نون اسٹرالوجر سے, نیومرولوجسٹ سے, کران چودھری صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دیکھنے والوں کی طرف سے. سر اگر ہم آج بھی آپ سے عام لفظوں میں پوچھیں کہ اسٹرالوجی, نیومرولوجی, مجھے بتائیے کہ اس کی اسٹڈی کیا ہے اور اوتھینٹک لوگوں کو کیسے ہم ڈھونڈیں, کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہم ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے اور ہمیں وہ کوئی ملے تھے, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اور ہم سے اتنے پیسے لے لیے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوا اور اجازت نہیں ہے ان چیزوں کی. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, کوئی بھی فیلڈ ہے, سب سے پہلے تو آپ کو جو اچھا انسان ہے اس میں ایکسپرٹ ہے یا ایکسپرٹیز ہیں جس کی اس میں, تو ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر, چاہے شعبے میں ہے. بالکل چاہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی عطائی ڈاکٹر ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. جہاں تک نیمرولوجی اسٹرالوجی کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس میں بہت حقیقت ہے, بلکہ یہ آلموسٹ ہے ہی حقیقت. لیکن اچھے انسان کو ڈھونڈنے کے لیے جو ایکسپرٹ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریڈکشنز ہیں, کہ جو اگر آپ اپنی پریڈکشنز لے کے نہیں آزمانا چاہتے کیونکہ اس میں بہت سارے پیسے ویسٹ ہو سکتے ہیں آپ کے, تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایسا کون سا انسان ہے جو آپ کے حالات کے بارے میں, آپ کے کنٹری کو لے کے مختلف ٹاپکس پہ پریڈکشنز دے رہا ہے اور وہ صحیح ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اگر وہ ٹھیک ہوتی ہیں تو اٹ مینس کہ نالج اس کا ایک ٹرینڈ تو چیک کریں, تھوڑی سی ہوم ورک کریں, آپ کو پتہ چلے گا. بالکل ایسا ہے. کیا کہا تھا, کہاں تھے, کیا اور بلکہ میں تو خود اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ انسان کو ابھی ظاہر ہے 21st سینچری چل رہی ہے, تو انسان کو ہر چیز کو جاننے کے بعد ہی کسی کو پیسے دینے چاہیے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ایون ہم وہاں سے گوگل کر لیتے ہیں کہ اس بیماری کا کیا ہے, ڈاکٹر نے فلاں میڈیسن خود بھی کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے. بالکل. لیکن جب ہم کسی اسٹرالوجر کے پاس جاتے ہیں یا ہم کسی سو کالڈ پیر بابا کے پاس جاتے ہیں, میں نقلی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تو ہم پتہ نہیں ہمیں کیوں ہوتا, ہم کویشچن کرتے ہی نہیں ہے, کراس کویشچننگ, جو وہ کہتے ہیں ہم سن کے آ جاتے ہیں. کیونکہ وہ اتنی اتھارٹی سے نا آپ کے ساتھ بھی بس, اور آپ کو لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے. نہیں کرنا چاہیے ایسا, بالکل. یہ ایک سائنس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آکلٹ سائنسز میں نالج ہے تو وہ ایک سائنس ہے, وہ کوئی حکم نہیں دے رہا آپ کو, اور 100% وہی نہیں ہونے والا, کیونکہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. 90% 95% اس میں ایکوریسی ہوتی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے 19-20 کے آپ کے ساتھ شاید ایسا ہوگا یا آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہے, اور آپ اس پہ اگر مزید محنت کریں, اگر آپ اس پہ دل لگا کے کام کریں, جیسے کوئی نوکری ہے یا امیگریشن ہے یا شادی ہے, تو کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت آپ کی قسمت اور پھر تھوڑا بہت آپ کا اپنی محنت, کہ میں اگر صرف بیٹھے رہوں اور اگر کہیں کہ پرسوں آپ کی شادی ہو جائے گی, تو اگر میں خود بیٹھ کے کچھ نہ کروں تو شاید ایسا نہ ہو. جی بالکل. اس میں دیکھیں, میں ہمیشہ سے اپنے شوز میں یہی کہتا آیا ہوں, آج بھی میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سکسیس ہے یہ بلینڈ ہے دو چیزوں کا, ہارڈ ورک اور لک. ان میں سے ایک فیکٹر بھی آپ مائنس کر دیں تو آپ کامیاب نہیں کہلا سکتے. اگر قسمت آپ کو ٹائم بائی ٹائم سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑی سی گینز آپ کو ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر آپ وہیں پہ ہوں گے. اگر ہارڈ ورک ہے تو ہارڈ ورک اس بندے سے زیادہ کوئی نہیں کرتا, وہ صبح سے شام جو اینٹیں توڑتا ہے اور 500 روپے کماتا ہے. اسٹرالوجرز جو ہوتے ہیں لوگ, ان سے یہ امیدیں بڑی وابستہ رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی بالکل خوشحال ہو جائے گی. نہیں, یہ بھی کیونکہ اوپر نیچے تو سب کی زندگی میں آتے ہیں, آپ صرف ہمیں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. بالکل. ایون ایز اے نیمرولوجسٹ میری زندگی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. بالکل. پریڈکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ تو بہت زیادہ آپ کو ڈرا دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور پھر آپ اس سے بچنے کے لیے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائن ہے. فار ایگزامپل, ایک شخص ہے وہ جاب کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے, میں پیسے جمع کروانے لگا ہوں. میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ نہیں, یہ ٹائم پیریڈ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. اس ٹائم پیریڈ میں آپ ویزا کے لیے پیسے جمع کروائیں گے تو آپ کا لاس ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے سکسیسفل ویزا نہ ملے شاید. بالکل ایسا ہے, یہ گائیڈ لائن ہے. اسی طرح جاب میں ہوتا ہے کہ جو لائن آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اب جو لائن ہم کہتے ہیں بائی برتھ آپ کو سپورٹ کرتی ہے کام کے حوالے سے, جو چیز آپ کو سپورٹ کرتی ہے, فار ایگزامپل آئی ٹی سپورٹ کرتی ہے کسی بندے کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئی ٹی کا کام کرے گا, اس میں جلدی آگے جائے گا, کیونکہ آئی ٹی میں اس کا دل لگ رہا ہے, اور جس کام میں آپ کا دل لگ رہا ہے آٹومیٹک آپ کریں گے. اور سر بہت ساری ابھی تو آپ نے آبویسلی پریڈکشنز کی ہوں گی, کرتے بھی رہتے ہیں. ابھی اگر میں آپ کو پاکستان کی کرنٹ سچویشن کے بارے میں تھوڑا سا پوچھوں, گفتگو کو اس طرف لے چلوں, تو آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکلی تو بہت انٹرسٹنگ ایک سینیریو ہے ہمارے آگے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں تھوڑا سا اس میں کسی کے نام لیے بغیر یا بتائے بغیر صرف اوور آل پاکستان کے ساتھ اگلے 3-4 سال میں کیا حالات ہیں ہمارے. 3 اپریل کو پیناما کا ایشو آیا تھا, اور 3 اپریل سے پہلے جو دسمبر آیا تھا, دسمبر میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر بیڈ ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں,
اور اپریل کا مہینہ جو ہے وہ ان پہ بھاری ہوگا اور مئی کا مہینہ گورنمنٹ پہ بھاری ہوگا. یہ پیناما آنے سے پہلے کی بات ہے. 3 اپریل کو جب پیناما کا ایشو آیا تو میں نے کہا کہ اگست کے بعد سے پاکستان اپنے ایسے ٹائم پیریڈ میں انٹر ہوگا کہ جب کڑا احتساب ہوگا اور نہیں لحاظ رکھا جائے گا کہ کوئی کس ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 3 نومبر یعنی کہ جو کہ اگست کے بعد آیا, اگین اس سے احتساب کا آغاز ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے اور یہ اس اگست تک چلے گا. اگست کے بعد چیزیں اچھی ہوں گی, اگست کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان اس طرف جائے گا جو ہم سوچتے ہیں کہ یار یورپ ایسے کر رہا ہے, ملک ایسے ہوتا ہے, انشاءاللہ ہمارا ملک ایسے ہوگا. اور ابھی لیکن ایک بار پھر وہی جو انہوں نے بات کی کہ ہماری اپنی محنت, اپنی ایمانداری, اپنے ملک کی طرف لگن, پازیٹیو انرجیز بھی, اگر ہم سب ایک اچھی نیت رکھیں پاکستان کے لیے, تو کیا اسٹرالوجرز اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جیسے 10 لوگ مل کے اگر ایک دعا کریں تو زیادہ اس کی جو پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل, دعائیں تو بالکل اپنی جگہ. پازیٹیو اگر تھاٹ رکھیں, ہر پاکستانی سوچے کہ واقعی میں ایسا ہوگا, تو شاید ہماری سوچ ہی, اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور پازیٹیو کرتے بھی ہیں تو ظاہر ہے پازیٹیو انرجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ چینجز لے کے آتی ہیں, ناٹ صرف آپ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر. چلے اگست کے بعد ہم نے کنان صاحب کو دوبارہ انوائٹ کرنا ہے سپٹمبر میں انشاءاللہ. السلام علیکم, آج دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. جی بالکل انشاءاللہ تعالی. میں تو اپنی پریڈکشنز کو بالکل الحمدللہ 10 سے زیادہ ایسے ٹی وی چینلز ہیں جو ریپیٹ پہ چلا چکے ہیں میری پریڈکشنز, یہی پاناما سے ریلیٹڈ. اچھا, تو اگر پاکستان بہتری کی طرف جائے گا تو پرائم منسٹر صاحب ہوں گے, نہیں ہوں گے, کہاں ہوں گے وہ؟ دیکھیں یہ ایک نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب تو انتہائی ڈینجر میں ہے ابھی, یہ تو میں پہلے پریڈکٹ کر چکا ہوں, ابھی تو سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن وہ جاتے نہیں کہیں. لیکن انشاءاللہ ابھی آپ نے کہا کہ نام نہیں لینا, ابھی پوری نون لیگ کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت برا چل رہا ہے, ان کے اختلافات بھی کھل کے سامنے آنے والے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگست تک تو یہ پرابلمز رہیں گی. پرائم منسٹر صاحب ریزائن کرتے ہیں اور لا ظاہر ہے ہمارا ایک فیصلہ کرے گا عدلیہ, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگست کے بعد سے پاکستان اپنے ایسے ٹائم پیریڈ میں انٹر ہونے جا رہا ہے. ہمیں اسی سے کنسرن ہونا چاہیے ویسے بھی, بالکل کوئی ایگو نہیں ہے کہ کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون برا ہے, کون اچھا ہے, بس ہمارا ملک بہتر کرے گا, ہم سب ویسے ہی خوش ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہوگا. تو اگست کے بعد سے پاکستان اس ٹائم پیریڈ میں انٹر ہونے جا رہا ہے کہ مزید ریفارمز ہوں گی, یہ کرپشن سے ریلیٹڈ مزید کرپٹ لوگ پکڑے جائیں گے. ابھی تو آغاز ہے, یہ اختتام نہیں ہے, ابھی تو ایسے ایسے کرپشن کے کیسز کھلیں گے. ایکسپوجر کے ساتھ کنان صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کے پاس واپس آتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا اور اب 3 مہینے ہو گئے میری جاب نہیں لگی؟ دیکھیں الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریڈکشن کی ایکوریسی بہت 100% ہے. میرے جتنے کلائنٹس ہیں سیٹسفائیڈ ہے الحمدللہ. مجھے ان باکس میں میسیجز آتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا, الحمدللہ یہ ہوا. لیکن اگین کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہ ایک گائیڈ لائن ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کسی کو 2 طریقے ہوتے ہیں آپ کے پاس بات کرنے کے, آپ کسی کو پہلے اس کے غلط پوائنٹس بتا کے ڈرا دیں یا آپ اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں. تو میرا کیا ہوتا ہے, میں سب سے پہلے تو طریقہ سے بہت ضروری ہوتا ہوگا, سمجھانے کا طریقہ, بتانے کا طریقہ. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے میں انسان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے یہ چیز دیکھتا ہوں کہ کیا یہ بہت زیادہ وہم کرنے والا انسان تو نہیں ہے. اگر وہ ہے تو میں اس کو اس طریقے سے سمجھاؤں گا. سیکنڈ تھنگ از کہ اگر فار ایگزامپل کسی بندے نے پوچھا میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں, میں 2 مہینے بعد جانا چاہتا ہوں تو میں چلا جاؤں گا, تو میں اسے اگر وہ نہیں جا سکتا تو میں اسے یوں بتاؤں گا کہ اس ٹائم پیریڈ کی نسبت آپ کا فلاں ٹائم پیریڈ زیادہ فیوریبل ہے, آپ اس میں ٹرائی کیجئے گا, آپ انشاءاللہ ضرور چلے جائیں گے. ابھی آپ اوائڈ کریں. تو ایکیوریسی کس میں آتی ہے؟ نیومرولوجی میں, پالمسٹری میں, کافی ریڈنگ میں, ٹیرو کارڈز میں, کیونکہ اس میں بھی 2 4 5 6 ویریشنز ہیں یا جس پہ آپ یقین کریں اور جس کو اپنی زندگی میں لے کے چلیں. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ ہوں تو میں ایز اے نیورولوجسٹ یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا کہ ایکوریسی ہر اس سائنس میں آنی چاہیے جس کو کرنے والا انسان قابل ہے. بس ابھی میری ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ اگر ٹیرو کارڈ میں کارڈ نکالتے ہیں 5 منٹ بعد دوبارہ تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ. تو میں نے کہا یس, میں اپنی اوکل سائنسز میں جتنی دوسری سائنسز ہیں کراس چیک رکھتا ہوں ہمیشہ, اور کرنا بھی چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ ایکوریسی آنی تو سب میں چاہیے. اب آپ کی ایکسپرٹیز کس میں ہے یہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ اچھے نیورولوجسٹ یا اچھے اسٹرالوجر کے پاس جائیں گے تو دونوں میں سیم چیز آنی چاہیے اور ایکوریٹ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں گے یہ اس باتوں کی حد تک ہے تو پھر ایکوریسی تو کیا, پھر ریڈنگز بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لیاقت یہ بھی بہت کہا جاتا ہے نیومرولوجی, ایسٹرالوجرز, ٹیرو کارڈ ریڈرز کو کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ ہمیں کرانا نہیں چاہیے, یہ غلط ہے, اور جتنا آپ اس پہ یقین کریں گے اتنا آپ اس میں گہرا پھنس جائیں گے. دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بتانے والے کا آپ نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس کا بلیو کیا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ میری جو
ناٹ کہ پرسن ٹو پرسن، تو ایک تو وہ تو پرسن ہی بتائے گا نا، جو ملکوں اور قوم کے بارے میں یا حالات کے بارے میں پریڈکشن ہے وہ بھی 99% پلس ٹھیک ہے الحمدللہ، اور وہ آن ریکارڈ ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ نے مجھے ایک نالج دیا میں جس کو یوز کرتا ہوں. سیکنڈ تھنگ از کہ یہ اسٹرالوجی نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں نیورولوجی ہے، علم الاعداد ہے، اور علم الاعداد کا اسلام میں موجود ہے. جب کوئی مولوی آپ کو تعویذ بھی لکھ کے دیتا ہے تو وہ بھی علم الاعداد سے ہی لکھتا ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا یوں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے نمبر، آپ کے نیم کے اعداد کے نمبر، ان دونوں کو جمع کر کے آنے والے سال، مہینے، ہفتے، دن اور وقت کے اندر جمع کیا جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہماری، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو صرف کہتے ہیں کہ ایک پراپر سائنس ہے. جی بالکل یہ سائنس ہے، ہم اس کو سائنس کے طور پر لیں گے تو یہ ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ڈاکٹر بھی آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم آئس کریم کھائی تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. ہم اس کو نہیں کہتے کہ یہ اسلام سے باہر ہو گیا. اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ، یہ نہیں بچ سکتا، 1 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا، اس کی خدمت کر لو، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار تم نے جو ہے وہ خدائی دعویٰ کر دیا. ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ڈاکٹری کو ایز اے سائنس سمجھ چکے ہیں. ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. 2 طبقے ہیں، ایک جو بلیو کرتے ہیں انتہائی آنکھیں بند کر کے بلیو کرتے ہیں، اور ایک ایسا طبقہ وہ کہتا ہے نہیں 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 یہ ہے ہی. فار ایگزامپل ایک شخص کہتا ہے جی میں بلیو ہی نہیں کرتا، اسٹرالوجی پہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، جو قسمت میں ہے وہی ہونا ہے. اوکے میں اس پہ مانتا ہوں، ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا اس پہ آگے چلتے ہیں. آپ کا ایک بیٹا ہے فار ایگزامپل، آپ نے اپنے بیٹے کو کوشش کی اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کروائیں، اچھا یونیفارم پہنوائیں، پک اینڈ ڈراپ دیں، اچھا ڈرائیور رکھ کے دیں، اچھے ٹیچر سے ٹیوشن لے کے دیں، سب کچھ کر لیا. اب اگر آپ کا بیٹا نہیں پڑھ سکا تو آپ نے کہا لو جی یہ تو قسمت تھی، تو میری ہی کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی. تو آپ نے بیٹا پیدا ہونے پر فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ میں نہیں اسکول میں بھیج رہا، بھائی قسمت ہوئی تو پڑھ جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ایکشن لینے کی، ڈیسیژن لینے کی پاور رکھی ہے. یہی وہ سے ہے کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان اپنی قسمت ایسے ہی بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طاقت دی ہے، آپ سوچیں، فیصلہ کریں، وہ آپ نے کرنا ہے. اگر میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو مجھے کراچی ایئرپورٹ سے لاہور کا ٹکٹ پرچیز کرنا. اگر میں دبئی کا لے لوں گا تو یہ میری غلطی ہے، قسمت کی غلطی نہیں ہے. میں الٹا اپنی منزل سے دور ہو جاؤں گا. لائف یہ سیم چیز پیسٹ ہوگی لائف پہ کہ آپ لائف میں ڈیسیژن غلط لے کے رانگ سمت میں زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے ڈبل ٹکٹ کے پیسے بھرے اور میں اپنی منزل سے ڈبل دور ہو گیا، جبکہ دوسرا ٹرین پہ بھی پہنچ جائے گا آپ سے پہلے، بس پہ بھی پہنچ جائے گا، آپ پلین پہ بھی اپنی منزل سے دور ہو گئے. انجو وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ایئرپورٹ جائیں اور لاہور جا رہے ہوں، لیکن اگر دبئی کا ٹکٹ لے لیا تو دبئی پہنچ جائیں گے. بالکل صحیح ہے، لاہور نہیں پہنچیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو میک دا رائٹ ڈیسیژن. لاہور پہنچنا ہی ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ رائٹ اور رانگ تو ہیں 2 چیزیں، لیکن ایک انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ کے تھرو. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ گارنٹی نہیں کر سکتے ہم یہ بات کہ آپ نے یہ ڈیسیژن لینا چاہیے اس وقت. دیکھیں تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ چیز بتائی تھی، میں دوبارہ، کہ کامیابی جو ہے سکسیس، اس میں 2 فیکٹر چاہیے، ہارڈ ورک پلس لک. لک پہ گائیڈ لائن ہم نے دینی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے لکی ہے. لکی مینز کہ کم محنت سے مل جانا، ٹھیک ہے جی. اسٹرگل نہیں کرنا پڑے گی. اسٹرگل از دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، ہارڈ ورک از دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ہارڈ ورک از کہ تھوڑی سی لک ملی، آپ سکسیسفل ہو گئے، اور اسٹرگل یہ ہے کہ آپ کرتے رہیں ہارڈ ورک، کوئی لک نہیں ہے، کوئی سکسیس نہیں ہے. تو آپ نے صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنی. ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. ایک شخص صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، وہ 500 روپے شام کو لیتا ہے. ایک شخص آفس میں بیٹھ کے صرف سگنیچر کرتا ہے، وہ 50,000 روپے مہینے کے لیتا ہے. محنت کون زیادہ کر رہا ہے؟ وہی اینٹیں اٹھانے والا، لیکن لک سپورٹ کر رہی ہے اس انسان کو جو صرف سگنیچر کرنے کے 50,000 روپے لے رہا ہے. تو اس نے صحیح ڈائریکشن میں محنت کی اور پڑھائی کی. وہ بیچارہ غلط ڈائریکشن میں محنت کر رہا ہے، اس کو ریوارڈ نہیں مل رہا. لک کا اور محنت کا دونوں فیکٹر ہوں گے تو آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں. اور اگر یہ کچھ چیزیں پتہ کرانی چاہیے، کتنا ڈیپینڈ کرنا چاہیے ایک بار پھر 50% 40%، کیونکہ ایک بار پھر جب میں آپ کی باتیں سنیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں فون کروں، پھر مجھے لگتا ہے پھر میں پھنس نہ جاؤں، پھر میں کنان صاحب کے بغیر کچھ کر نہیں سکوں گی اپنی زندگی میں. نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک چیز ہے گائیڈ لائن. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا ٹائم پیریڈ کون سا اچھا چل رہا ہے، کس چیز کے لیے. سفر کے لیے اگر آپ چاہ رہی ہیں تو وہ ٹائم پیریڈ کون سا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. جاب چینج کرنے کے لیے کون سا ٹائم پیریڈ سپورٹ کر رہا ہے. دوسری چیز ہے ریمیڈیز. ریمیڈیز آپ کو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی نیگیٹیوٹی کو ریموو کرنے میں. ایک بات
ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بات میں آپ ایک چیلنج دیتی ہوں. ہاں آپ کے گھر میں آپ کے دوست بہن بھائی ٹیچر سب آپ کو ہمیں بتاتے ہیں کہ یار تم میں یہ چیز بڑی خامی ہے، اگر تم اس کو دور کر لو بڑے اوپر جاؤ گے. وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے باوجود جاننے کے باوجود اپنی خامی دور نہیں کر سکتے. اس کو ریموو کرنے میں ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اپنی کچھ ریمیڈیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹیوٹی کو دور کرتی ہیں. کوئی لوگ ہیں جو یہ چیزیں نہیں کراتے، وہ بھی سکسیسفل تو ہو جاتے ہیں. یہ میرا چیلنج جو آ رہا تھا کہ لاٹ آف پیپل ڈونٹ گیٹ اینی تھنگ ڈن. ٹھیک ہے، اللہ مالے کہ بھائی اور نیت صاف منزل آسان، ہم محنت کر رہے ہیں اور جب تک وہ یہ چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں تو وہ صحیح رہتے ہیں. سوال جس کا جواب میں آپ سے بھی چاہتی ہوں سر، کہ بعض اوقات لوگ یہ چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اس کے باوجود بڑے سکسیزفل ہوتے ہیں، وہ بڑی محنت کرتے ہیں. ویسٹ میں بہت یہ ہے کہ وہ دے ورک ہارڈ، انہوں نے دنیا بدل دی، انٹرنیٹ لے آئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، انہوں نے کبھی کچھ پڑھا نہیں، کچھ دیکھا نہیں، کچھ سوچا نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مذہب بھی نہیں ہوتا ان کا بعض اوقات. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کس نیچر کے انسان ہیں، آپ کو کیسی چیزیں پسند ہیں، غصہ کب آتا ہے، کیا ہے، یہ تو آپ کی نیچر کے بارے میں بتاتی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ. آپ کا نیم ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ ایکشنز کہاں پہ لیتے ہیں. اب کامیابی کے لیے جو آپ سوچ رہے ہیں اس پہ ایکشن لینا ضروری ہے. اگین اگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ضروری ہے. اگر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے کے میں پوری دنیا میں ٹاپ کر لوں گا تب بھی میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. پھر میں کہوں گا میں نے محنت بھی ڈبل کی اور 50% مارکس لینے والا میڈیکل میں ڈاکٹر بن گیا. یا ہم جو ماں باپ انجانے میں اپنے بچوں کو پریشر ڈالتے ہیں کہ تم ڈاکٹر ہی بنو گے، بالکل، جبکہ وہ بیچارہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے فار ایگزامپل بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بائی برتھ آپ کا نیم لکیلی اس کے جو اعداد ہیں اسپیلنگس ہیں وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ لکیلی کمپیٹیبل ہو گئے. جب آپ کے نیم کے اعداد آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں گے تو آپ 5 سال کی ایج سے ہی 5 سال کے بعد نیم افیکٹ کرنا شروع ہوتا. آپ فوکسڈ ہو جائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، ورنہ تو 25 سال کی ایج تک بچہ یہ سوچتا رہتا کنفیوژن میں نے کرنا کیا ہے. تو جب آپ کا نیم آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے تو آپ بچپن سے خود ہی فوکسڈ ہوں گے کہ میں نے یہ بننا ہے، اور آپ وہ بنتے ہیں کیونکہ آپ کی تمام پازیٹیو انرجیز اس چیز پہ لگی ہوتی ہیں. اگر آپ کا نیم آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے تو آپ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اور پھر رزلٹ وہی آتا ہے کہ جی میں ٹاپ کر کے بھی ڈاکٹر نہیں بنا اور وہ پاسنگ مارکس لے کے ڈاکٹر بن گیا. ہاں لیکن ان کا حال پڑھواتے ہیں، ان پہ جادو کر دیتے ہیں، جو ایسی چیزیں ہوتی ہے کیونکہ ہم کسی پہ جادو تو کر سکتے ہیں نہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ پاکستان میں سب سے زیادہ بولا جانے والا جھوٹ جو ہے نا، سوری ٹو سے یہ جادو والا ہے. صحیح بات. میرے کریئر کو تقریباً 6-7 سال ہو گئے، میں نے آج تک ایک سنگل کال نہیں میرے پاس آئی کہ کسی نے کہا یار مجھ سے 10,000 روپے یا 20,000 روپے لے لو کسی پہ جادو کروانا ہے. جو بھی کرتا وہ کہتا میرے لیے بہتری ہو جائے. میرے خیال میں ہمارے ملک میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے نہیں کہ وہ کسی کو پیچھے چھوڑے بجائے اس کے کہ وہ اپنا آگے نکلنے کا سوچے. سیکنڈ تھنگ جادو ہوتا تو ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب ہر کیس میں کسی کو ہاں کہ کر دے آسانی سے نہیں ہوتا. لاکھوں میں سے کسی ایک پہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جب انسان کا بیڈ ٹائم چل رہا ہوتا ہے، بیڈ پیریڈ جس کو کہتے ہیں، اس وقت میں انسان کے اوپر جادو سب سے زیادہ اٹیک کرتا. اگر اس وقت میں کوئی ٹرائی کرتا آپ کو جادو کرنے کی تو آپ پہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے جادو. بالکل ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں ہوتا کہ مطلب ہر کوئی بندہ دوسرے. اب جو بتانے والے وہ تو ہر تیسرے بندے کو. مجھے بھی کسی نے ایک دفعہ بتایا جب میں اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا کہ آپ کے اوپر بہت سخت جن ہے اور وہ آپ کی جان ہی نہیں چھوڑے گا. میں کہتا ہوں وہ جن اچھا ہے اگر وہ مجھے یہاں تک لے آیا ہے میرے ساتھ. یہی تو میں نے بھی ہیلپ کر رہا ہوں. جن ہے، نظر ہے، نیم نیگیٹو ہے، لیکن ماشاءاللہ عزت ہے، کام ہے. میں کہاں جاؤں، میں کیا بولوں اب ان سے. اب کیا قسمت کتنی خراب ہے. ایک چیز اب دیکھیں نیم جو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا، لیکن نیم کے اعداد اٹ سیلف لکی ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ خامیاں ہیں نا تو آپ کو فیم مل جائے گا، کریئر اچھا ہو جائے گا، ریلیشن شپ کے پرابلم سالو نہیں ہوں گے. اگر آپ سے ایک چیز کہوں سر کہ کیا زندگی پوری پرفیکٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کام اچھا ہوتا ہے کہ اس کے ریلیشن شپ بھی اچھے ہوں گے تو اس کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے، تو اس کی پڑھائی لکھائی بھی ٹاپ کلاس ہوگی، تو اس کے بچے بھی کامیاب ہوں گے. زندگی ایسی تو نہیں چلتی. بالکل. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امیر زیادہ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ان کے بچے پریشان ہیں، تو کسی کے بچے نے ڈرگس کی ہوئی ہیں، تو کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے، تو ان کی پرسنل لائف متاثر ہوتی ہے. وہ ایک ایریا میں آپ سکسیسفل ہوتے ہیں. نہیں بالکل، آپ ایک ایریا میں تب سکسیسفل ہوتے ہیں جب آپ کا نیم لکی ہے، ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو ایک ایریا میں آپ سکسیسفل ہیں. اب اگر میں آپ کا نیم فار ایگزامپل اسپیلنگ چینج کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کمپیٹیبلٹی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ بنا دی، تب بھی میرے پاس علم الداد میں کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ میں 100% ہر چیز کر دوں. میں آپ کو خود بتاؤں گا
کہ آپ ہمارے یہاں تو بجلی بھی نہیں جاتی. ہاں ریلیشن شپ سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا امپروو ہوگا اس سے, کیونکہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ٹوٹل ریلیشن شپ سیکٹر کو امپروو کر لیں نیم سے, وہ ہو جائے گا, پھر آپ کے پروفیشنل کریئر میں پرابلم آئے گی. کیونکہ اگر آپ کو بہت زیادہ پولائٹ کر دیں, نیم چینج کر کے آپ کی نیچر چینج کر دیں, تو جاب میں تو آپ پولائٹنس نہیں چلے گی, تھوڑا سا اگریشن تو نیچے والوں کو دکھانا پڑے گا, تو وہ چیزیں بھی تو آپ نے کرنی ہے نا. تو لائف میں تھوڑا سا ہر چیز کو بیلنس ہمارے پاس. جی اس بارے میں میرا یہ کہنا ہے, سب سے پہلے تو آپ نیوٹرل ہو کے کوشچن کریں, ناٹ کے دوسرا نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, نہ مانو تو کچھ. ہمارے پاس تو کم از کم میرے پاس تو الحمدللہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں میں ان کو تمام لوگوں کو جو ہے ٹائم دے سکوں. تو ان کے لیے ٹائم کہاں سے نکالوں جو بلیو نہیں کرتے. یس اگر آپ کا کویسچن ہے بالکل میرے سوشل میڈیا پہ کریں, ان باکس کریں, میں جواب دوں گا, لیکن آپ سننے کے لیے ریڈی ہوں, پہلے ہی آپ فیصلہ کر کے نہ بیٹھیں.